ڈاکو اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے الفاظ ڈاکو کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور وہ اسے بڑے مزاحیہ اور بڑے طنز بھرے انداز میں دہرا رہا تھا کہ اے کبوترو گواہ رہنا، اے کبوترو گواہ رہنا۔ اس نے گویا اس کا ایک اس کے لیے جوک سا بن گیا تھا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال گھر والے اس کی آمد کا ویٹ کر رہے تھے، اس کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ مل رہی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو حلب آیا تھا، فلاں جگہ اس نے قیام کیا تھا اور فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی بیچے، اتنی رقم وصول کی، اور چند دنوں بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم افراد نے اس کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر وہ فرار ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا شہر کے حاکم کے پاس گیا، وہاں سے پھر قاضی کے پاس گیا، اپنے والد کے دوستوں سے ملا کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل سکے، مگر تمام تر کوششوں کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے والی سے ملا اور اس سے مدد کی ریکویسٹ کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تھک ہار کر گھر والے بھی صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ ایسے ہی جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے نا کہ جب لانگ ٹائم تک کوئی کیس کی ثبوت نہیں مل رہا ہوتا، اس کے حوالے سے کوئی گواہ نہیں ملتا، تو آخرکار اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے اہل و عیال اور دوست بھی آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول گئے، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور وہ شخص تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ دو کبوتروں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھتا تو اس کے الفاظ اس کے دماغ میں یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اب یہ شخص خاصا امیر کبیر شخص بن چکا تھا، بڑے موبے والا بن چکا تھا۔ ایک دفعہ کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت تھی، کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا لگایا گیا تو سامنے مختلف قسم کے کھانے تھے۔ اس قاتل نے ایک بڑی تھالی میں سے جب ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 کبوتر بنے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، کبوتر کھانا ویسے تو حلال ہے اور اس کا گوشت انتہائی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فالج کے مریضوں کو خاص طور پر اس کا گوشت ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب اس کے سامنے کبوتر دیکھے تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھوں کے سامنے وہی واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا کہ جب ایک درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے تھے اور نیچے خون میں لت پت وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔